اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 4۔ یسالونہ کا وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، سین حمزہ لام اس کی روٹ ہے، کا ضمیر ہے، کا کو الگ کر دیں تو لفظ بچے گا یسالونہ، وہ سوال کرتے ہیں، مضارع ہے، جمع ہے، مذکر ہے، غائب ہے۔ ماذا کیا کچھ، ما ہوتا ہے کیا اور ماذا ہوتا ہے کیا کچھ۔ اوہلا حلال کیا گیا ہے، ہے لام لام سے ہے، اوہلا حلال کیا گیا، لہم ان کے لیے، یسالونہ کا ماذا اوہلا لہم، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کچھ حلال کیا گیا ہے۔ صحابہ کے متعلق ہے کہ آپ سے پوچھتے ہیں مسلمان کہ مسلمانوں کے لیے کیا کچھ حلال کیا گیا ہے۔ کل آپ فرما دیجیے، کاف واو لام اس کی روٹ ہے اور یہ امپیریٹو ہے، امر ہے، کل کہہ دو۔ اہلا حلال کی گئی، لکم تمہارے لیے، الطیبات سب پاکیزہ چیزیں۔ بنی اسرائیل سے بھی اللہ رب کریم نے بھی یہی کہا، کھاؤ جو تمہیں پاکیزہ چیزیں ملی ہیں، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو کچھ پاکیزہ ہم نے دیا سب کھاؤ پیو۔ اور مسلمانوں کو بھی یہی حکم ملا، بنیادی طور پر سب انسانوں کو ایک ہی حکم ملا، طیب سب چیزیں کھاؤ۔ طیب کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو صاف ستھری ہے، پاکیزہ ہے، اخلاقی اعتبار سے ہمارے لیے بہتر ہے۔ طیب کا بنیادی قاعدہ یہی ہے کہ صاف ستھری، پاکیزہ اور اخلاق کے لیے عمدہ۔ اب باقی پھر ہر کسی کی اپنے مزاج کے مطابق بھی طیب کی سلیکشن ہوتی ہے، کسی کو کسی طرح کی چیز اچھی لگتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں، آپ چکن ہی پکاتے ہیں تو بوٹی کے متعلق بچوں کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے، کسی کو ہڈی والی بوٹی چاہیے، کسی کو بغیر ہڈی کے لیے کی چاہیے، کسی کو لیگ پیس چاہیے اور کوئی کہتا ہے مجھے لیگ پیس مت ڈال کے دیں۔ گوشت میں آپ دیکھ لیں کہ کسی کو مٹن پسند ہے تو کسی کو بیف پسند ہے۔ پھر اسی طرح اگر مٹن ہے تو کسی کو چانپ کی بوٹی اچھی لگتی ہے اور کسی کو گول بوٹی اچھی لگتی ہے، وہ پسند و ناپسند ہے۔ کسی کو مچھلی اچھی لگتی ہے اور کسی کو مچھلی اچھی نہیں لگتی، اس کی اسمیل اچھی نہیں لگتی، وہ پھر ذاتی پسند و ناپسند کے بھی اس میں قاعدے آ جاتے ہیں۔ تو جو آپ کی طبیعت پسند کرے، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لہسن اور پیاز نہیں کھاتے تھے، کچا پکا ہوا کھا لیتے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ کیا یہ حرام ہے تو آپ نے فرمایا نہیں، حلال ہے، تم لوگ کھایا کرو، لیکن مجھے ان کی اسمیل اچھی نہیں لگتی۔ پھر ایک اور موقع پر جب یہی سوال صحابہ نے کیا کہ کیا یہ حرام ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں جن لوگوں سے گفتگو کرتا ہوں تم ان سے گفتگو نہیں کرتے، یعنی فرشتوں سے میں گفتگو کرتا ہوں، تم ان سے گفتگو نہیں کرتے، تو چونکہ تم گفتگو نہیں کرتے اس وجہ سے ضرورت نہیں ہے یہ اس بات کی کہ تم چھوڑ دو، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس وجہ سے جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی پسند تھی اور ناپسند تھی۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم گو کا گوشت نہیں کھاتے تھے، گو حلال ہے، لہٰذا ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تھے اور میرے ساتھ ابن عمر بھی تھے، تو ہم دسترخوان پر آپ کے ساتھ شریک ہوئے تھے، روسٹڈ گو لائی گئی کھانے کے لیے، تو ہم کھا رہے تھے ہاتھ بڑھا بڑھا کر زیادہ زیادہ لے کر، پسندیدہ چیز تھی نا عربوں کی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھائی، لیکن آپ نے منع نہیں کیا، ٹھیک ہے، کیونکہ حلال چیز ہے، آپ کو پرسنلی پسند نہیں تھی، تو پھر وہ بھی آپ اپنی پسند کے مطابق پسندیدہ اور ناپسندیدہ کا معیار بھی بنا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو بنیادی طور پر تمام پاکیزہ چیزیں حلال ہیں۔ اب یہاں پھر وہی تصور ریپیٹ ہو گیا کہ اصل حلت ہے، حرمت نہیں ہے، حرمت ثابت ہوگی تو حلت رکے گی، اصل حلت ہے۔ وما اور جو علمتم سکھایا تم نے، عین لام میم سے ہے اور تے میم ضمیر ہے، علمتم تم نے سکھایا، من الجوارح شکاری جانوروں کو، جیم رے ہے اس کی روٹ ہے، جراح کا لفظ آپ پڑھتے ہیں،
آپ کے یہاں جراب بیٹھے بھی ہوتے ہیں ہمارے بر صغیر میں ہڈی پٹھوں کے علاج کے لیے، جراح کہتے ہیں نا اس کو. تو جارح کا لفظ بھی آپ استعمال کرتے ہیں، جارحانہ رویہ کا بھی استعمال کرتے ہیں، جارحیت کا لفظ آپ خبروں میں سنتے ہی رہتے ہیں. تو شدت پسندی، جھگڑ پڑنا، حملہ آور ہونا وغیرہ اس کا مفہوم لیا جاتا ہے. تو اسی سے پھر شکاری جانور، کیونکہ ان میں بھی حملے کی صفت ہوتی ہے نا، پکڑ لینے کی، حملہ کرنے کی، تو انہیں جارحہ تم کہتے ہیں. اور جارحہ کا جمع کیا ہے؟ الجوارح. شکاری جانور، اس میں سارے شکاری جانور آ جاتے ہیں، چیتا ہو، بھیڑیا ہو، جو کوئی بھی ہو. تو پھر خاص طور پر اس میں کتے، کیونکہ کتے زیادہ ٹیم ہوتے ہیں، انسان کرتے بھی. ہسکیز ہیں، اور عام یہ ہمارے جو ہیں جرمن شیفرڈ ہے، اور مختلف شکاری ریسز ہیں نا، ان کو پھر ٹرینڈ کر لیتے ہیں. ان کی باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے. ٹریننگ یہ ہوتی ہے کہ وہ کھلا پلا کر شکار پر لے کر جاتے، تو پھر شکار کو جب پکڑتا ہے نا کتا، تو کھاتا نہیں، وہ اسے پکڑ کر مالک کے پاس لے آتا. اس چیز کی باقاعدہ پھر ٹریننگ کی جاتی ہے، اس کے اپنے ٹرینرز ہوتے ہیں، وہ سکھاتے ہیں سارا کچھ. تو اس میں سارے ایسے جانور جو شکار کرتے ہیں، اگر انہیں ٹرینڈ کر لیا گیا ہو تو اس میں حرج نہیں ہے کہ ان کے شکار کو استعمال کیا جائے. مگر خصوصیت سے پھر کتے آ جاتے ہیں، کیونکہ کسی دوسرے کو کم ہی ٹرینڈ کیا جاتا ہے، بہت ریئر ہے. کیا جا سکتا ہے چیتے وغیرہ کو یا بیڑیے وغیرہ کو، مگر بہت مشکل اور مہنگا شوق ہے. تو اس وجہ سے پھر ایسا سننے میں دیکھنے میں آلموسٹ نہیں آتا. تو اس لیے پھر عام طور پر تفاسیر میں لکھا ہوتا ہے کہ جو کتے تم نے سدھا رکھے. تو ویسے تو تمام شکاری جانور اس میں آتے ہیں، لیکن کتے اس لیے کہا گیا کہ عام طور پر کتے ہی سدھائے جاتے ہیں. ان کی خوراک بھی نسبتاً کم ہوتی ہے، اور وہ وفادار بھی بہت ہوتے ہیں، اور ان کو سدھانا بھی آسان ہوتا ہے، تو اس لیے پھر ان کو سدھا لیتے. مکلبینا، شکار کی تعلیم دینے کے لیے. کاف لام بے سے ہے، کلب اور کلاب. شکاری کو کہتے ہیں کلاب جو ہے، تو کتے کے لیے بھی کہا گیا کہ اس کو ٹرینڈ کر کے نا جانور کو تم شکاری بنا دیتے. وہ جانور شکار کرنے والے جنہیں تم نے ٹرینڈ کر کے شکاری جانور بنا دیا. تو علمونہن، تم سکھاتے ہو ان کو. ہننا کی ضمیر مؤنث ہے. جانوروں کے لیے کیوں استعمال ہوئی؟ کیونکہ غیر ذی عقول ہے نا، ذی عقول کے لیے جنس کے مطابق استعمال ہوتی ہے، اور غیر ذی عقول کی جہاں جمع آ جائے وہاں پر پھر ضمیر مؤنث ہو جاتی. تو دروازوں کے لیے، درختوں کے لیے، تصویروں کے لیے، جانوروں کے لیے، فرشتوں کے لیے پھر مؤنث ضمیریں آتی ہیں عربی میں. تو یہ جو ہننا آئی اس وجہ سے آئی. تو اصل لفظ ہے تعلمونا. تو تعلمونا کیا ہے؟ مضارع، مذکر، حاضر، جمع، اور روٹ ہے اس کی عین لام میم. مما، اس میں سے جو علمکم، سکھایا تم کو، اللہ، اللہ نے. علمہ اس نے سکھایا، کم تمہیں. علمہ ضمیر ہے، سوری کم ضمیر ہے، علمہ فعل ہے، ماضی ہے. اس نے سکھایا تمہیں، اللہ، اللہ نے. علمکم اللہ، اللہ نے جو تمہیں سکھایا. اب دیکھیں ایک جملے میں علم کی کتنی شکلیں آئی ہیں. علمتم، تعلمونہن، اور علمکم. یہ سب فعل جو ہے نا، فعل کے مختلف صیغے ہیں جس کی وجہ سے شکلیں بدل رہی ہیں. مادہ سب کا ایک ہے، عین لام میم. اور وہ جو جانور شکاری تم نے سدھا رکھے ہیں شکار کرنے کے طریقوں پر، اور تم نے انہیں وہ سب سکھایا ہے جو اللہ نے تمہیں سکھا رکھا ہے. فَكُلُوا، تو کھاؤ. فا الگ کر دیں، حرف ہے، باقی بچا کلو، عامر ہے، اور اس کی روٹ ہے حمزہ کاف لام. فَكُلُوا، تو کھاؤ، مما، اس میں سے جو، امسکنا، وہ روک لیں. تو کیا ہے امسکنا کی روٹ؟ سین کاف نون. شاباش. اسی سے پھر مسکن بنتا ہے نا، تسکین بنتا ہے، سکون بنتا ہے، سکینہ بنتا ہے، ساکن، سکنا. سکنا کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے آپ کے جو ہوتے ہیں
प्रॉपर्टी वगैरह के, और वैसे भी जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कानूनी दस्तावेजात, उसमें लिखा होता है सकना फुला अलैकुम, तुम पर, फकुलू खाओ मिम्मा अमसकना अलैकुम, उसमें से जो उन्होंने तुम्हारे लिए पकड़ लिया था, यानी जो जानवर उन्होंने तुम्हारे लिए पकड़ा। जैसे खरगोशों का शिकार कुत्तों के जरिए होता है, खरगोश बहुत स्पीड से भागते हैं ना, कुत्ते पकड़ लेते हैं, बंदे आमतौर पर उसको हिट नहीं कर सकते। या इसी तरह मुर्गाबियों वगैरह का शिकार करते हैं ना, तो मुर्गाबी उड़ी जा रही है, अब जब वो उसको शूट करते हैं तो वो कई मील दूर जाके गिरती है, तो फिर जो है ना कुत्ता वो झाड़ियों वगैरह में से ढूंढ के निकाल के ले आता है। तो अल्लाह ने फरमाया जो जानवर वो तुम्हारे लिए पकड़ ले उसे खा लो। वस्कुरू, और जिक्र करो, राल काफ रा, इसकी रूट है, वाओ हरफे अतफ है, निकाल दे तो उज़कुरू बचेगा, और उज़कुरू क्या है, हरफ फेले अमर है, अमर है, इम्पेरेटिव। वस्कुरू, याद करो, इस्मा नाम, अल्लाह ही अल्लाह का, इस्मल्लाह अल्लाह का नाम, अलैहि इस पर, और उस पर अल्लाह का नाम ले लिया करो। किस पर? शिकारी कुत्ते पर। जब कुत्ता छोड़ो तो बिस्मिल्लाह ही कहकर छोड़ो, ठीक है? तो फर्दर बिस्मिल्लाह पढ़ने की जरूरत नहीं है। यानी कुत्ते ने जब शिकार को पकड़ा, हो सकता है वो इतनी दूर से लाए कि शिकार आने से पहले मर जाए, तो उसका लाया हुआ शिकार हलाल है, यही तो बताया जा रहा है, और इसमें बताने वाली कोई खास बात नहीं है। क्वेश्चन बुनियादी यही है कि शिकारी कुत्ता बाजों का जब पकड़ता है, दूर से लाता है, शिकार को ऐसी जगह लगा कि वो मर गया, तो क्या वो हमारे लिए हलाल है? अल्लाह रब्बुल अज़ीम इरशाद ये फरमा रहे हैं कि बिस्मिल्लाह ही कहकर कुत्ता छोड़ो, फिर वो तुम पर हलाल है, ठीक है? तीर चलाते हुए भी शिकार पर बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए, तो लिहाजा शूट करते हुए भी बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर शूट करते हुए नहीं भी पढ़ा, कुत्ता छोड़ते हुए पढ़ लिया तो काफी है। दोनों सूरतों में एक भी सूरत काफी है। तो कुत्ता छोड़ते हुए पढ़ लेना ज्यादा हसन है, क्योंकि बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि आप एक वक्त में 2-3 फायर करते, तो उसमें फिर एक ही बिस्मिल्लाह किफायत करेगी। कुत्ते को छोड़ा तो ठीक है, बिस्मिल्लाह पढ़ ली, ये लाजम है। अलबत्ता वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो कि खाओ पियो, तुम्हें खाने पीने से नहीं रोका। हर दफा जब भी खाने पीने की बात है, साथ ये बात जरूर है कि अल्लाह रब्बुल अज़ीम ने बार बार कहा कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, या फिर फरमाया कि जो कुछ पाकीज़ा चीजें दी हैं उन्हें खाओ पियो, और वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। कि यानी असल तकाजा तुम लोगों से ये है कि हदूद की खिलाफ वर्जी ना करो, ये असल तकाजा है। बाकी खाने पीने का मसला नहीं है, आप अपनी मर्जी और पसंद से खा पी सकते हैं। जो भी आपकी हलाल चीजें हैं उनमें से आप जो चाहे खाएं, और सारा कुछ ही हलाल है अनटिल एंड अनलेस के उसके हराम होने का सबूत ना हो। अल्लाह रब्बुल अज़ीम इरशाद फरमा रहे हैं, पहली बात कुत्ता पालना फिर जायज है जरूरत के तहत, शौकिया पालना जायज नहीं। ये बहुत बड़ा मसला बनाया जाता है ना, एक तरफ यूरोपियन एक्सट्रीमिज्म है, हर घर में कुत्ता जरूरी है और कुत्ते की अहमियत बच्चे से भी ज्यादा है, और दूसरी तरफ हमारे लोगों की एक्सट्रीमिज्म है कि कुत्ता कोई घर में ले आया तो उसको भी कुत्ते जैसे सलूक उसके साथ शुरू कर देते हैं कि तूने कुत्ता रख लिया। तो यानी मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ कि मेरा बेटा कुत्ता पकड़ लाया, अब ले आया, छोटा सा बच्चा था कुत्ते का, ऐसे बीमार, टांग टूटी हुई ये वो, तो मैंने कहा अच्छा चलो रख लो। टांग शंग मैंने उसकी बांध दी, हो गया, वो उसकी टांग हील हो गई, मासूम सा बेचारा बच्चा था, याम कुत्ता था। तो अब जो बातें यानी कि हर आने जाने वाला, हालांकि वो बेचारा छोटा सा पपी था और वो एक तरफ पड़ा रहता था, तो ये जो होते हैं हमारे इलाकाई कुत्ते, इनमें तो कोई इतनी शरारत भी नहीं होती, जहाँ पड़े हैं बस वहीं पड़े, हजरत दाव जहाँ बैठ गए। वो जो शिकारी कुत्ते वगैरह वो तो भागते दौड़ते रहते हैं ना, तो ये वो ऐसे ही एक तरफ बेकार सा पड़ा रहता था। मगर हर किसी को एतराज था, यानी कि जो 2-2 साल में एक दफा आने वाले लोग थे उनको भी एतराज था। यानी आखिर मैंने एक साहब को मैंने कहा कि जब आप आए तब एतराज करें, आप अपने घर बैठकर क्यों एतराज करें कि मैंने अपने घर में कुत्ता रखा है, क्योंकि आना नहीं है, बस घर बैठ के एतराज किए जाए। कुत्ता रख लिया है, अस्तगफिरुल्लाह, कोई कीप तो नहीं रख लिया कि सारे ही पीछे पड़ गए।
کتا بھی اللہ کی مخلوق ہے. اگر ایک کتا جس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے, اس کو زخم ہوا ہے, کسی نے گھر میں رکھ کے اس کو شیلٹر دے دیا ہے, تو کوئی گناہ عظیم نہیں ہو گیا. وہ حدیث یاد رکھیں کہ ایک عورت کو اللہ نے محض اس لیے معاف کر دیا کہ اس نے ایک مرتے ہوئے کتے کو کنویں سے پانی نکال کر دیا تھا. تو کتا رکھنا شوقیہ منع کیا گیا ہے. کیوں منع کیا گیا ہے؟ یہ اس وجہ سے کہ کتے کی ڈائٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. اگر شوقیہ آپ ایک دو کتے پال لینا تو آپ اپنے بچوں کے خرچے بھی پورے نہیں کر سکتے. جو نسلی کتے ہیں ان کے 10-10 کلو گوشت آتے ہیں. یہ جو عام بیچارے کتے ہیں ان کو تو روٹی, باسی روٹی نا تیل لگا کے گھی لگا کے دے دو تو وہ اتنے شوق سے کھاتے ہیں. یعنی وہ جب کتا تھا نا تو زردہ آ گیا کسی کے گھر سے اور زیادہ مقدار میں جیسے لوگ بانٹتے ہیں تو کوئی بھی نہیں کھاتا تھا, تو وہ سارا اسی نے نوش فرمایا. وہ 2-3 دن خوشی خوشی وہ زردہ ڈال دے تو وہ اتنا خوش ہو کہ ان کے جیسے اس کی پارٹی ہو گئی ہے. تو یہ بیچارے جو کتے ہیں ان کو تو جو ڈال دو کھا لیتے. آپ بھسا ہوا سالن ڈال دیتے ہیں وہ بھی کھا لیتے ہیں. اور اکثر اس کو ہم کھانا یہی دیتے تھے کہ بچی ہوئی روٹی ہوتی تھی نا, یا خمیر بھی ہو جاتا تھا آٹا, تو اس کو زیادہ گھی لگا کے تو بس پکا دیتے تھے اور وہ اس پہ بڑا خوش رہتا تھا. تو اس میں کیا جاتا ہے, آپ کتنا آٹا کتنی روٹی پھینکتے ہیں. تو اگر کتے کو ڈال دیں گے تو وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے. یعنی صحابہ نے پوچھا ایک مرتبہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانور اور پودوں کا خیال کرنے پر بھی اجر ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہر زیرو کا ثواب خیال رکھنے پر اجر ہوگا. تو کتا شوقیہ پالنے سے اس لیے روکا گیا ہے. 2-3 وجوہات ہیں جو میرے ذہن میں آتی ہے. کئی وجوہات ہوں گی, مصلحتیں تو اللہ جانتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ اخراجات بہت بڑھ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. دوسرا یہ اسٹیٹس سمبل بن جاتا ہے جو ہم لوگوں کو نہیں پتا تھا. اب پتہ چلتا ہے نا اسٹیٹس سمبل ہے, ہمارے پاس تو فلاں نسل کے کتے ہیں, اسٹیٹس سمبل بنا ہوا ہے. اور آپ دیکھیے کہ یورپ میں جو لارڈز ہوتے ہیں ان کے شان کی علامت یہی ہوتی ہے کہ کس کے پاس کتنے نسلی کتے ہیں, اور وہ پھر باقاعدہ کتوں کا ڈیٹا رکھتے ہیں. پیڈیگری ٹرم چلتی ہے کہ یہ نسلی کتے ہیں, اس کتے کی ماں فلاں لارڈ کے پاس تھی, اس کتے کا باپ فلاں لارڈ کے پاس تھا, تو پھر ہم نے میٹ کرا کر تو یہ کتا ان سے لیا, تو یہ فلاں اور فلاں کتیا کتے کا بچہ ہے. تو یعنی پھر اسٹیٹس سمبل ہے نا, اس لیے روکا گیا کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ آگے چل کر یہ انہوں نے بیوقوفیاں کر دی. تو ہمارے یہاں بھی زمینداروں میں مقابلے چلتے ہیں. آپ دیکھیں کہ کتوں کی جب ہوتی ہے وہ افزائش نسل والی تقریب تو کیسے کیسے عالیشان کتے لاتے, تو ان پہ کتنا پھر پیسہ لگاتے. تو انسان کو اس قسم کی خرافات پہ پڑنے سے روکنے کے لیے پابندی لگا دی اللہ کریم نے کہ شوقیہ نہیں پالنا, ضرورتاً پالو. جو چیز ضرورت کے لیے پالی جائے نا اس پہ کوئی پیسے نہیں اس طرح خرچ کرتا. جیسے غلام ہوا کرتے تھے نا ایک دور میں, اسٹیٹس کی علامت, تو پھر غلام پالے جاتے تھے اور غلاموں کو خوب کھلایا پلایا جاتا تھا اور ان کے خوب ورزشی بدن بنوائے جاتے تھے, پھر نمائش لگائی جاتی تھی جیسے کتوں کی ہوتی ہے نا. تو پھر میرے پاس اتنے غلام ہیں, دیکھو میرا غلام تو اتنا طاقتور. اب وہ ملازم ہو گئے نا, وہ صرف ضرورت کی حد تک, اب کوئی نہیں ان کو اس طرح کھلاتا پلاتا. کہ آپ جائیں نا تو جو مالکنیں ہوتی ہیں انہوں نے برانڈ کے کپڑے پہنے ہوتے ہیں اور ملازم جو ہوتا ہے نا اس کی جوتی بھی ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. کیوں نہیں اب ان کے اوپر پیسے اسپینڈ کرتے؟ اب وہ دکھاوے کی چیز نہیں رہی, صرف ضرورت رہ گئی, وہ ان کے غلام نہیں رہے. تو اسی وجہ سے اللہ نے پابندی لگائی کہ اس کو, اللہ کو ہماری ذہنیت اور صفت کا پتہ ہے, تو اللہ نے کہا کہ شوقیہ نہیں پالنے. نہ شوقیہ پالیں گے, نہ ان پر غیر معمولی خرچ کریں گے, نہ اسے اسٹیٹس سمبل بنائیں گے. تو آپ دیکھیے یہ جو ہر گھر میں یورپ کے کتا پلا ہوا ہے نا, یہ اسٹیٹس کانشیس ہونے کی ہی ایک ریزن ہے کہ ان کے جو لارڈز وغیرہ ہیں ان کے تو یعنی کہ میرے پاس تو 150 کتا ہے میرے پاس. آپ اگر ان کے لارڈز کا پڑھیں نا تو فخریہ یہ بات ساتھ لکھی جاتی ہے کہ انہوں نے اتنے کتے رکھے ہوئے ہیں اور سب پیڈیگری ہے. تو وہاں سے پھر عام لوگوں میں بھی شوق آیا. آپ کو پتہ ہے نا جینٹری کی جو عادتیں ہوتی ہیں ایلیٹ کلاس کی, وہ لوگوں میں شوق بن جاتی ہیں. پھر وہ اصل نہیں کر سکتے تو پھر نقل کرتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں کہ جو بڑی بڑی برانڈز ہیں جیسے اعلان ہے اور اس قسم کی, تو اس کے جو کپڑے ہوتے ہیں نا پھر ان کے ریپلیکا آ جاتے ہیں اور بچیاں پہن پہن کر ان جیسا بننے کی کوشش کرتی ہیں. یا جو ماڈلز کپڑے پہنتی ہیں, جو ایلیٹ کلاس ہے وہ تو اوریجنل وہ بنوا لیتی ہے, اور عام بچیاں یعنی ہماری کلاس جو کلاس ہے, ہمارا جو طبقہ ہے مڈل کلاس, اس کی بچیاں کیا کرتی ہیں, اس کی نقل بنوا لیتی ہیں اور خوش ہوتی رہتی ہیں. اور ہر گھر میں پھر ویسی جوتی ویسا کپڑا موجود ہوتا ہے. بس یہی بات ہے, ایلیٹ کلاس کے لیے اسٹیٹس سمبل ہے. تو وہاں کی جو مڈل کلاس ہے اس نے پھر گھر میں ایک آدھ کتا پال کے دل خوش کر لیا, میرے پاس بھی کتا. تو شوقیہ پالنے سے منع کیا گیا اس وجہ سے. دیکھیے جی, کتے کو گھر کے بالکل اندر رکھنا منع ہے, ٹھیک ہے, گھر کے بالکل اندر رکھنا منع ہے.
جہاں آپ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ کتے کا تھوک اور پسینہ ناپاک قرار دیا گیا ہے اسلام میں۔ آج ہم سائنٹیفکلی بھی جانتے ہیں کہ کتے کے تھوک اور پسینے میں ریبیز کے جراثیم ہوتے ہیں، پاگل پن کے، اور وہ کسی کو کسی بھی وقت افیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو جب یہ رکھتے ہیں نا کتے، تو پھر ان کی باقاعدہ ویکسینیشن کراتے ہیں، بچوں کی بھی ایون وہ لوگ کرواتے ہیں، اپنے پھر مخصوص قسم کی انجیکشنز لگواتے ہیں۔ تو کتے کو آپ باہر کے گھر میں رکھیں، یعنی جیسے آپ کا بالکل کورٹ یارڈ ہے، آپ کا پیچھے کوئی جگہ بنی ہوئی ہے، ان کے جیسے اس کی علیحدہ جگہ کر دیں نا جہاں وہ رہے، تو گھر کے اندر ہر وقت سر پہ مت چڑھائیں، یعنی اولاد کی طرح نہ پالے، کتے کی طرح ہی پالے نا، جانور رکھے آپ نے، پیٹ رکھا، اٹس فائن، اس کا خیال کریں، کھلائیں پلائیں، سب کچھ کریں، لیکن اس کو ہر جگہ آنے کی پرمیشن نہیں ہونی چاہیے، گودیوں میں لے کر مت پھرے۔ ٹھیک ہے کسی وقت کھیل بھی لیا اس سے، یہ نہیں ہے کہ کھیلیں گے تو گناہ ہو جائے گا، مگر بعد میں پھر نہا دھو کے کپڑے چینج کر لیں، کیونکہ پھر وہ کپڑے ناپاک ہو گئے نا، ان سے نماز نہیں ہو سکتی۔ تو کتے کے منہ سے ہر وقت جو تھوک ٹپکتا رہتا ہے نا، یہ بہت خطرناک ہوتا ہے، اور ڈاکٹرز خود اس کو مانتے ہیں کہ یہ سائنٹیفک بات ہے۔ تو اس میں پھر بات یہ ہے کہ کتا گھر میں رکھنے سے ایسی بات نہیں کہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے، کتے کو سر پہ چڑھا کے مت رکھیں، اس کو نارمل رکھیں، اور صحابہ بھی کتے رکھتے تھے، یعنی اسلام سے پہلے بھی عرب رکھتے تھے قافلوں وغیرہ کے لیے، اور اپنے جو ان کے ہرڈز ہوتے تھے، ریوڑ، ان کی نگہبانی کے لیے، تو لہٰذا صحابہ نے بعد میں بھی رکھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کتا جو ہے وہ چوکیداری کے لیے، پاسبانی کے لیے، شکار کے لیے پالا جا سکتا ہے، اور یہ حدیث بھی اسی پر ہے۔ اب ظاہر ہے ایک شکاری کتا جو ہے نسلی کتا ہوگا، یہ عام کتا تو بیچارہ شکار کر ہی نہیں سکتا جو ہمارا علاقے محلے کا کتا ہے، نسلی کتا لینا پڑے گا، اس نسلی کتے کو بچپن سے لینا پڑے گا، اور پھر اس کو ٹرینڈ کرنا پڑے گا، مانوس کرنا پڑے گا، یا پھر آپ کو پلا پلایا ایسا اعلیٰ ٹریننگ یافتہ کتا لینا پڑے گا کہ جو اتنا تربیت یافتہ ہو اپنے مالک سے کہ مالک کا اس کے ساتھ چل پڑ تو وہ اس کے ساتھ چل پڑے۔ دو ہی صورتیں ہیں، یا بچہ لے کر پالے شکاری، وہ سستا طریقہ ہوتا ہے، اور شکاری یہی پسند کرتے ہیں کہ بچے لے کر رکھ لیتے ہیں، پھر ان کو ٹرین کرتے ہیں اپنے طریقے سے، پھر وہ اس کے پیچھے پیچھے اس کے اشارے سمجھتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو صحیح اعلیٰ ٹرینر ہیں ان سے پھر جا کے وہ ایسے کتے خریدتے ہیں جو اتنے شدید قسم کے تربیت یافتہ ہوتے ہیں کہ مالک کے اشارے پر اجنبی بندے کے ساتھ چل پڑتے ہیں اور اس کی ہر بات مانتے ہیں۔ تو دونوں میں سے ایک ہی صورت ہے، تو نسلی کتا رکھنا پڑے گا، اسے ٹرین بھی کرنا پڑے گا، اور پھر آپ کو پتا ہے کہ جب کتا شکار کے لیے لے جایا جاتا ہے، کھلا پلا کر ایک تو لے جایا جاتا ہے، اور دوسرا شکار پر بھیجنے سے پہلے بھی اسے پیار کرنا پڑتا ہے، جب وہ آتا ہے تب بھی اسے سہلانا پڑتا ہے، وہ باقاعدہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ وہ شکار رکھ کے مالک کی شکل دیکھ کر دو ملاتا ہے کہ اب مجھے پیٹ کرو، پیار کرو، کہ دیکھو میں نے کام کیا، فطرت ہے کتے کی، کرنا پڑتا ہے۔ تو بغیر ٹچ کیے، بغیر سہلائے تو پھر آپ اسے کام بھی نہیں لے سکتے۔ تو جب اللہ کہہ دیں کہ ان کا لایا ہوا شکار پکڑا ہوا جائز ہے، تو پھر اس سے خود بخود یہ اصول نکلا کہ شکار کے لیے ضرورتاً کتا پالنا جائز ہے، تو پالو گے تو رکھو گے بھی تو صحیح نا، یہ تو نہیں کہ کام کے وقت گھر آ جاؤ اور کام کے بعد نکال دو جاؤ گلی میں رہو، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اس کا حق بن گیا ہے ہم پر، اس کی خوراک، اس کی رہائش ہمارا ذمہ ہے۔ تو گھر کے اندرونی حصوں میں مت آئے، باہر وہ رہے، آرام سے رہے، کوئی حرج نہیں، رہنے دے اس کو۔ تو گھر کی نگہبانی کے لیے، قافلوں کی نگہبانی کے لیے اور شکار کے لیے، مقاصد کے لیے کتا پالنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو پھر اس سے یہ بھی پتا چلا کہ کتے کی ٹریننگ کا پروفیشن بھی جائز ہے کہ نہیں، جائز ہے نا۔ ہمارے یہاں تو بس یہ سوچا جاتا ہے کہ اگر کوئی کتے کا ٹرینر ہے تو بڑا ہی گھٹیا آدمی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ قدرتی بات ہے کہ جب اللہ فرما رہے ہیں کہ جنہیں تم نے اس علم میں سے سکھایا ہے جو علم میں نے تمہیں سکھایا ہے، اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، تو پھر سکھانے والا معزز ہوا نا۔ اللہ نے علم سکھایا جانور سدھانے کا، تو جانوروں کو سدھانے کا پیشہ ہمارے یہاں بہت برا سمجھا جاتا ہے نا۔ جو شیروں وغیرہ کو بھی سدھاتے ہیں، ٹرینرز ہوتے، تو رنگ ماسٹر عام طور پر انہیں کہا جاتا ہے، تو بڑا گھٹیا سمجھا جاتا ہے کیا جی وہ سرکس میں شیر سدھاتا ہے، لیکن یہ کوئی گھٹیا پیشہ نہیں ہے، پیشہ کوئی برا نہیں ہوتا، یہ بھی اللہ کا تعلیم کردہ علم ہے، اور اس سے بڑے بڑے مقاصد حاصل کیے جاتے ہیں۔ کتوں کو جو سنف ڈاگز ہوتے ہیں، سنفرز ہوتے ہیں، ان کو جب یہ ٹرین کرتے ہیں تو وہ کیسی کیسی یعنی منشیات کے کھیپے پکڑا دیتے ہیں، اور یعنی کہ چور پکڑوا دیتے ہیں، بڑا بڑا کام کرتے ہیں، وہ مجرم پکڑواتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ یہ جو چیز ڈاگز ہوتے ہیں
تو ان کو جب سدھاتے ہیں انسان تو پھر مجرموں کو چھوڑتے تو نہیں ہیں, ہر قیمت پر پکڑ لیتے ہیں, کیونکہ ان کی اسپیڈ بھی بہت ہوتی ہے. اور ویسے بھی پھر واچ ڈاگس جو ہوتے ہیں, تو انسان کی آنکھ لگ بھی جائے, چوکی دار جو بیٹھے ہیں بڑی بڑی بلڈنگز کے, سیکیورٹی سسٹم بھی وہ فیل کر لیں, کتے کا کیا کریں گے؟ تو جہاں کوئی چیز کام نہیں کرتی وہاں واچ ڈاگ کام کرتا ہے, اگر صحیح اس کو ٹرینڈ کیا گیا ہے تو پھر یہ کتے بڑے کام کے ہیں. تو اگر ہم یہ مان لیں ایک دفعہ, جیسے ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ جی ایسے کتیا نو سداندا ہے, تو بڑا اس کو غلط اور گھٹیا اور برا اور مذہبی اعتبار سے بھی ذلیل سمجھا جاتا ہے. تو آپ کے جتنے یہ سینٹرز چلتے ہیں, اٹامک سینٹر ہیں, ریسرچ سینٹرز ہیں, فوج کے مختلف ادارے ہیں, تو ان سب کو جو واچ ڈاگ چاہیے اعلیٰ نسل کے, تو کہاں سے لائیں گے؟ اور پھر اگر وہ غیر مسلموں سے ہی لیں تو کیا اس بات کی یقین دہانی ہے کہ وہ ان کو صحیح ٹرینڈ کر کے دیں گے اور ٹریننگ کے ذریعے یعنی اس کو غلط استعمال نہیں کریں گے؟ تو بنیادی بات یہ ہے کہ کتے کو ٹرینڈ کرنے کا پیشہ بھی بالکل مناسب ہے. تو ظاہر ہے جو کتے ٹرینڈ کرے گا, اس نے کتوں کا سینٹر بنایا ہوگا نا, اس میں ایک ٹائم گزارے گا, تو پھر ان کے ساتھ رہنا بھی جائز ہے. صرف یہ کہ نماز کے لیے اس کو نہا دھو کر اپنے آپ کو صاف کرنا ہوگا, ٹرین کرے گا بالکل, نہا دھو کر اس کو پاک ہونا ہوگا. تو جو ایک بالکل ایسے بنا ہوا ہے نا کہ مسلمان تو پتہ نہیں کتے کو دیکھتے ہی غائب ہو جاتے ہیں یا کتے کو مار ڈالتے ہیں, تو ایسی کوئی بات نہیں. حرم میں کتے رکھنے سے منع کر دیا. اگر یہ بھی نہیں کہا گیا کتوں کو مار دو, کہا گیا حرم سے نکال دو. وجہ وہی ہے کہ ان کا تھوک اور پسینہ ناپاک ہے. تو حرم کی زمین تو ساری کی ساری عبادت کے لیے ہے نا, تو پھر وہاں وہ کسی جگہ بیٹھیں گے تو وہاں سے اٹھیں گے تو پھر وہاں نماز نہیں پڑھی جائے گی. اب کسی کو کیا پتا جو حاجی آیا اب وہ ڈیٹیکٹر لگا کے چیک کرتا پھرے کہ کہاں کتا بیٹھ کر اٹھا, اس وجہ سے کہا کہ حرم کے ایریے سے نکال دو, اور اس سے کوئی مراد نہیں. تو یہ ایک بہت ایسے مسلمان بھی ہوا بناتے ہیں اور غیر مسلم بھی مسلمانوں کے خلاف ہوا بناتے ہیں. تو یہ کوئی ہوا نہیں ہے, صرف ایک معتدل اصول ہے, اور اس کے پیچھے بہت ساری لاجکس ہوں گی جن میں سے صرف 3 میں نے عرض کی جو میری سمجھ میں آئی. تو آپ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں ضرورتاً بھی, اور کسی مقصد کے تحت یعنی آپ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں. اور اگر کوئی بچہ یعنی کہ ویٹنری ڈاکٹر بن جاتا ہے, جانوروں کا ڈاکٹر بن جاتا ہے, تو اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے. ہمارا تو ذہن اس قدر پلوٹیڈ ہے کہ ہم کہتے ہیں ہاں اے ڈنگر ڈاکٹر بنے گا, ہے نا, ذہن ایسے بنے ہوئے. ان کو بھی تو ڈاکٹروں کی ضرورت ہے. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ زراعت وغیرہ جو اتنی دنیا میں چلی وہ ڈنگر ڈاکٹروں کے بغیر ہی چل گئی؟ ہمارے ذہن ڈنگروں جیسے نا, اس لیے ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ویٹنری ہونا یعنی جانوروں کا ڈاکٹر ہونا کوئی بری بات نہیں, باقاعدہ فیلڈ ہے, اور آپ دیکھیں کہ اس فیلڈ میں کتنا کام ہے. تو یہ اس قسم کے توہمات ہمیں ختم کرنے ہوں گے. اسی طرح اگر کوئی ٹرینر بن جاتا ہے باقاعدہ, کوئی بچہ ہے فرض کرے نہیں پڑھ سکا, نہیں اس کا ذہن پڑھائی میں لگا, فیلئر ہو گیا اس کا سارا پڑھائی کا منصوبہ, کچھ بھی ایسا زندگی ہے نا, تو کچھ نہیں چلے اسے جانوروں سے لگاؤ ہے, وہ جانور ٹرین کرنا سیکھ لیتا ہے, تو کیا حرج ہے؟ ہم تو سارے راستے ہی بند کر دیتے ہیں نا. ہمیں تو صرف ایک راستہ نظر آتا ہے کہ ڈگری لو اور جا کر آفس میں بیٹھ جاؤ اور بس, یعنی کہ آفس کہ تم آفیسر ہو تو تب تو کوئی بات ہے. اور پروفیشن تو ہمیں ہر ایک برا لگتا ہے. اے کی ہی گئے مستری, اے کی ہی گئے بجلی دا کام کرنے والا, اے کی ہی گئے مزدور, سبحان اللہ. اور اگر جو ہے کوئی فرم بنا لے, جوتے بنانے کی کوئی فیکٹری لگا لے, تو تب ٹھیک ہے. اور اگر وہ اپنی ذاتی طور پر جفت سازی کا کوئی کام کرتا ہے, چاہے وہ کتنا ہی مہنگا کرتا ہو, ہینڈ میڈ آپ کو پتا ہے بہت مہنگے ہوتے ہیں, تو ہینڈ میڈ اگر وہ بناتا ہے تو ہم کہتے ہیں لوہے گا کہ یہ موچی نا. ذہن اس قسم کے ہیں. جب تک ہم ان چیزوں سے نہیں نکلیں گے معاملہ حل نہیں ہوگا. آپ کو پتا ہے یورپین کنٹریز میں ہینڈ میڈ جوتے جو بنتے ہیں کئی $1000 میں بکتے ہیں. تو اس کے جو کاریگر ہیں وہ ایک ایک جوتا بناتے ہیں, کوئی ہفتے میں مہینے میں, اپنی ان کی اسکل ہے, تو وہ اس کے ہزاروں اور کئی ایک لاکھوں $, کماتے ہیں. ان کی اسکل کی ہے نا کہ جس قسم کا کوئی مشہور ہے. تو وہ جو فیکٹری آنرز ہیں نا, جوتوں کی شو فیکٹریز کے آنر ہیں, وہ ان سے زیادہ کہیں ایک کما دیں ایوریج کے اعتبار سے. مگر ہمارا ذہن یہ ہے کہ موچی نا, تو لہٰذا کون سا بچہ جائے گا اس فیلڈ میں؟ کوئی نہیں جائے گا. کہ بھائی ہمیں اینڈ پہ کہا کیا جانا ہے؟ موچی. ایک عورت اگر بوتیک میں بیٹھ کر سیتی ہے تو وہ بوتیک پہ کام کرتی ہے, اور اگر کوئی عورت گھر میں بیٹھ کر سیتی ہے تو درجن کی کڑی لئی ہے. عجیب عجیب باتیں. جب تک ہم ان چیزوں سے باہر نہیں نہ آئیں گے ہم اپنی زندگیوں کو آسان نہیں کر سکتے. کیونکہ کتنی آفس آپ بنا سکتے,
آخر کار آفیسز ختم ہو جائیں گے، بچے بے روزگار باقی رہ جائیں گے، پھر ان کو فیلڈز میں کھپانا ہوگا. یہ جو آپ کو بڑی بڑی بے روزگاری نظر آتی ہے نا، آپ دو چیزیں دیکھیں، ایک طرف بے روزگاری ہے اور ایک طرف کام کرنے والے افراد نہیں ملتے. کہ ملتے ہیں؟ آپ کو الیکٹریشین چاہیے، نہیں ملتا. آپ کو کچھ ویلڈ کرانا ہے، ویلڈر نہیں ملتا. آپ کو کھڑکیاں فرض کریں اونچی ہے، شیشے کی صاف کروانی ہے، کوئی دھونے والا نہیں ملتا. آپ کو باغ کے لیے مالی نہیں ملتا. کسی کام کے لیے ڈھنگ کا بندہ نہیں ملتا نا، کیونکہ لوگ پروفیشنز میں نہیں آ رہے. ذہن بس ایک ہی بنا ہوا ہے، میں نے ڈگری لی ہے تو مجھے جاب ملنی چاہیے آفس کی. بے روزگاری کا سب سے بڑا سبب یہ ہے، ہم پروفیشنز کو حقیر سمجھتے ہیں. تو انہی میں سے ایک پروفیشن ڈاگ ٹریننگ ہے، بلکہ اینیمل ٹریننگ ہے، اس میں ڈاگ ٹریننگ بھی آ جاتی ہے. تو یہ کوئی حقیر پیشہ نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھیے اللہ فرما رہے ہیں وما علمتم، جو کچھ سکھاتے ہو تم، من الجوار، شکاری جانوروں کو، مکلبین، شکار کی تعلیم دیتے ہو، تعلمونہن، سکھاتے ہو انہیں، مما علمکم اللہ، اس تعلیم میں سے جو اللہ نے تمہیں دی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ پیشہ بھی معزز ہے، کوئی حرج نہیں. اور باقی رہ گئی نماز، تو جس نے نماز پڑھنی ہے وہ کتے ٹرین کرتے ہوئے بھی نہا کر چینج کر کے پڑھ لے گا. اور جنہوں نے نہیں پڑھنی، اللہ ان کے حال پہ رحم کرے، وہ کپڑے کی دکانیں کھول کر بیٹھے ہوتے ہیں یا وہ جو ہے فروٹ بیچ رہے ہوتے ہیں، سبزی بیچ رہے تھے، وہ تب بھی نہیں پڑھتے. تو نماز اپنی پریفرنس ہے، اس میں کوئی چیز آپ کو نہیں روکتی. لہذا تم کھاؤ اس میں سے جو یہ تمہارے لیے روک لے. یعنی جو جانور شکار کا ان جانوروں نے پکڑ لیا، کتے نے یا جو بھی جانور آپ نے سدھایا ہو، اس کو کھانا جائز ہے، اگرچہ وہ مر بھی گیا ہو. حتیٰ کہ کتے کا دانت لگنے سے بھی مر جائے تب بھی اسے کھا لیا جائے گا. کتے کو چھوڑتے ہوئے بسم اللہ پڑھا تھا تو بس اتنا کافی، ٹھیک ہے. البتہ اگر کسی دوسرے کتے نے اسے پکڑ لیا تو پھر آپ نہیں لیں گے. یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ ہم اپنا کتا چھوڑتے ہیں اور جب ہم موقع پر پہنچتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ شکار دوسرے کتے نے پکڑ رکھا ہے، تو کیا ہم وہ استعمال کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، کیونکہ تم نے بسم اللہ اپنے کتے کے لیے کہا تھا، اس کتے کے لیے نہیں کہا تھا. تو اگر دوسرے نے پکڑا تو پھر نہیں. پھر ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کتا شکار کھا جائے تو، یعنی اس کا کچھ بائٹ کر لے، پھر نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کچھ نہیں کہا. البتہ صحابہ کی رائے ہے، مختلف ہے. تو ابن عباس کہتے ہیں کہ اس کو تم کھا سکتے ہو، کوئی حرج نہیں ہے، چاہے وہ 1/3 بھی کھا گیا ہو، کھا لو. اور مجاہد کہتے ہیں کہ اگر اس نے کھایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے نہیں پکڑا، اپنے لیے پکڑا تو مت کھاؤ. تو صحابہ میں بھی اس پر 2 ہی رائیں رہی اور بعد میں پھر تابعین میں بھی. تو لہٰذا دونوں ہی رائے ہیں، کچھ کہتے ہیں کھا لو، کچھ کہتے ہیں مت کھاؤ. تو پھر جو مناسب لگے، ٹھیک ہے. جیسے اگر شکار بافرات ہے تو پھر چھوڑ دو، اس کو کھا لینے دو اور شکار کر لو. اور اگر فرض کریں کہ بڑا قیمتی شکار ہے، دوبارہ ہاتھ آنے کا چانس نہیں ہے، تو پھر رعایت سے فائدہ اٹھا لو. بہرحال دونوں ہی چیزیں جائز ہیں، کیونکہ دونوں پر صحابہ کی رائے موجود ہے. اب یہاں پر پھر ایک کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس میں شکاری پرندے بھی شامل ہیں؟ تو جمہور صحابہ مانتے ہیں کہ بالکل اس میں شکاری پرندے بھی شامل ہیں، باز وغیرہ ٹرین جو کیے جاتے ہیں وہ سب شامل ہیں. صرف علی رضی اللہ عنہ نے ویری کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، پرندے شامل نہیں، کیونکہ پرندوں کو یہ ٹیچ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ شکار کو نہ کھائیں. حضرت علی کی یہ ذاتی رائے ہے. لیکن باقی تمام صحابہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں شکاری درندوں کے ساتھ ساتھ پرندے بھی شامل ہیں اور ان کا لایا ہوا بھی ایز اٹ از جائز ہے. اور اس بات کو جو ہے سوائے علی رضی اللہ عنہ کے اور کسی نے نگیٹ نہیں کیا. تو پھر جمہور کی رائے زیادہ اہم مانی جائے گی. لیکن کوئی علی رضی اللہ عنہ کی رائے پر عمل کرے تو اس کی مرضی ہے. لیکن جمہور صحابہ کا بھی یہی رہا، تابعین کا، اور آج تک یہی ہے کہ شکاری پرندے کا لایا ہوا شکار بھی حلال ہی مانا جاتا ہے انہی احکامات کے تحت. واتقوا اللہ، بس اللہ سے ڈرتے رہو. یعنی یہ نہیں کہ جھوٹ بولو کسی معاملے میں، شکار کے معاملے میں، کہ شکار کتے نے نہیں پکڑا، 2 لوگ، آپ کو پتہ ہے جب شکار ہو رہا ہوتا ہے تو ٹولیاں آئی ہوتی ہیں نا، تو دوسرے کے کتے نے شکار پکڑا ہو تو تم قبضہ جما لو، میرے کتے نے پکڑا ہے. اس قسم کی زیادتیاں مت کرو. پھر جانور رکھو تو جانوروں کا خیال رکھو. واتقوا اللہ کے متعلق رائے جو مختلف
صحابہ نے دی ہے وہ عرض کر رہی ہوں آپ سے، کیونکہ جہاں بھی واتقوا آتا ہے معاملے سے جڑا ہوا آتا ہے، تو یہاں بھی ایک موضوع بحث ہے تو اسی سے جڑا ہوا ہے نا، تو اسی لیے پھر بعض صحابہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ شکار کی حدود سے تجاوز مت کرو، اور بعض کہتے ہیں کہ کتے جب تم رکھتے ہو ان سے خدمت لیتے ہو تو ان کا خیال بھی رکھو۔ تو پھر اگر کتا اتنا حقیر ہوتا خیال رکھنا کہاں سے آتا ہے نا؟ اللہ نے جو بھی مخلوق بنائی ہے نا مقصد کے تحت پیدا کی ہے۔ دنیا میں بے شمار کام ایسے ہیں جو کتوں کے بغیر نہیں ہو سکتے، بڑے اہم ہیں یہ ہماری زندگی میں۔ صرف میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ان کی حدود متعین کر دی گئی ہے، کیونکہ یہ جانوروں میں ایک ایسا جانور ہے جو انسان سے اتنا مکس ہو جاتا ہے کہ انسان سے جنون کی حد تک محبت کرنے لگتا ہے۔ تو پھر انسان کی فطرت ہے محبت کے جواب میں محبت، تو پھر انسان کو روک دیا گیا کہ حد اعتدال کراس نہیں کرنی محبت میں، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ دیکھیں نا یورپ میں کیا ہے، کتے اور بچے میں سے ایک کو نکالنا پڑے تو بچے کو نکال دیں گے، کتے کو نہیں نکالیں گے۔ یہ حد اعتدال کراس کرنا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ لہٰذا مستنصر بیان کرتے ہیں، اپنے ایک کالم تھا ان کا کارواں سرائے کا، تو کہتے ہیں کہ جب میں پڑھنے کے لیے لنڈن گیا تو وہاں ایک خاتون کے پاس میں پیئنگ گیسٹ کے طور پر رہنے لگا، تو اس خاتون کا کتا تھا، تو کتا جو ہے وہ بڑا فری ہوتا تھا، تو یعنی کہ جب میں کھانا کھانے بیٹھتا تو وہ ڈائننگ ٹیبل پہ کرسی پہ چڑھ آتا، پلیٹ میں منہ ڈالنے لگتا، تو اب ظاہر ہے ان کو برا لگتا، تو انہوں نے جھڑک دیا، تو خاتون نے بہت کہا کہ نہیں یہ تو بہت اچھا ہے اور یعنی کہ میرے بچے کی طرح ہے، تو اس کو ڈانٹنا نہیں، اس کو پیار سے بات کرو، تمہارے ساتھ بیٹھے تو کیا ہو گیا وغیرہ وغیرہ۔ تو کہتے ہیں میں چپ کر گیا، مجبوری تھی۔ تو ایک دن وہ لیڈی باہر گئی، تو کہتے ہیں میں نے نا ایک درخت کی شاخ لی اور اس کی خوب پٹائی کی، مستنصر پیچھے سے دیہات کے ہیں، تو کہتے ہیں میں نے اس کی خوب پٹائی کی، تو چاؤں 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 کر کے سائڈ پہ بیٹھ گیا۔ تو کہتے ہیں میں نے اس کو ان کے ٹیچ کیا کہ میرے پاس تھی بیٹھنا، پلیٹ میں منہ نہیں مارنا۔ تو کہتے ہیں 2-3 دفعہ ایسا کیا تو کتا خوب سیدھا ہو گیا نا۔ اب وہ ویسے تو پاس پوس آتا تھا، مگر جب میں ٹیبل پر بیٹھتا یا تو وہ اوپر چڑھنے لگتا تو میں اسے آنکھیں دکھاتا تو فوراً پیچھے ہو جاتا وغیرہ۔ تو وہ لینڈ لیڈی بڑی خوش۔ تو کہتے ہیں کتے کی فطرت ہوتی ہے کہ اس کو نا اگر ٹائم ٹو ٹائم نہ ذرا لگاؤ 2-4 تو یہ پھر دوبارہ زیادہ فری ہو جاتا ہے۔ تو ایک دفعہ کہتے ہیں لینڈ لیڈی باہر گئی تھی تو میں اس کی پٹائی کر رہا تھا، تو لینڈ لیڈی آ گئی تو اس نے مجھے نکال دیا، اس نے کہا کہ تم جاہل کے جاہل رہو گے، عیسائی لوگ، تم ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ تو اس واقعے کے بعد وہ جو چیز بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں جہاں یعنی رہتا ہوں ماڈل ٹاؤن میں رہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ میرے نیبر میں ایک کوٹھی ہے جو کہ کسی زمیندار کی ہے، تو زمیندار سب کبھی کبھار لاہور آتے ہیں تو وہاں رہتے ہیں، تو وہاں ان کے کتے ہیں 12 جن کو ان کے ملازم دیکھتے ہیں، تو ان کو روز گوشت کے پارچے فریش گوشت کے ڈالے جاتے ہیں، تو جن کے ایک کتا جو ہے وہ 5-6 کلو ظاہرہ گوشت کھاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں چھت پہ بیٹھا ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ کتوں کو انہوں نے گوشت کے فریش پارچے ڈالے، اور اس کے بعد وہ لوگ خود جو ہے نا سوکھی روٹیاں پکی ہوئی لے کر، تو کوئی بچا ہوا سالن تھا جس کے ساتھ وہ کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ تو میرا دل چاہا کہ میں اپنی لینڈ لیڈی کو بلاؤں اور اسے بتاؤں ہم بڑے مہذب ہو گئے، ہم کتوں کو گوشت کھلاتے ہیں اور ملازموں کو دینے کے لیے ہمارے پاس تازہ روٹی بھی نہیں۔ ہیئر از دا ڈفرنس، جو میں نے آپ سے ابھی عرض کیا نا کہ اسٹیٹس سمبل بن جاتا ہے، ملازموں کو ہم سوکھا مار دیتے ہیں اور کتوں کو کھلانے کے لیے ہمارے پاس ہر چیز ہوتی ہے۔ اس وجہ سے روکا گیا، آپ کو یاد ہوگا کہ نواز یہ جو بے نظیر صاحبہ ہے ان کے میاں بھی ہیں اور ہمارے سابق صدر بھی رہے ہیں زرداری صاحب، تو ان کا ایک مرتبہ یہ کیس چلا تھا کہ انہوں نے جو فارم ہاؤس پر گھوڑے رکھے ہوئے ہیں ان کے لیے باہر سے پیک فوڈ اور منرل واٹر آتا ہے، اور یہ وہ دور تھا ہمارے بچپن کا جب ابھی پاکستان میں منرل واٹر کا تصور نہیں تھا، تو یہ بڑا ایک ایشو چلا تھا نا، یہ اسٹیٹس سمبل ہو جاتا ہے، یہ باتیں بن جاتی ہیں، اس وجہ سے پھر کہا گیا کہ سر پہ نہیں چڑھانا۔ باقی ویسے کتا وغیرہ رکھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، تو اس کے بارے میں پھر کیا کریں، اعتدال اختیار کریں۔ اور واتقوا اللہ میں 2 باتیں آ گئیں، ایک یہی کہ کتے کی محبت میں بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو مت بھول جائیں، اور دوسری بات یہ آ گئی کہ کتا رکھا ہے تو پھر اس کے حقوق بھی پورے کریں، وہ جان ہے ایک زندہ تو اس کے بھی حق ہے، کھانا پینا، موسم سے بچاؤ وغیرہ جو بنیادی حقوق ہیں وہ اس کو اس کے دیں۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ جلد ہی حساب لینے والا ہے، یا اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے، ہر چیز کا حساب ہوگا۔ اب یہاں پر خاص طور پر کس چیز کا آ گیا، جانوروں کا، جن کا آپ شکار کرتے ہیں ان پر بھی ظلم نہیں کرنا، جن کو آپ نے شکار کے لیے پال رکھا ہے ان پر بھی ظلم نہیں کرنا، جو آپ کے پیٹ ہیں ان پر بھی ظلم نہیں کرنا۔ ہر چیز کو استعمال کرنے کے طریقے ہیں، آپ جانور کھا سکتے ہیں، جانور کو ستا نہیں سکتے، یہ فرق رکھے ہیں اللہ نے۔ تو کتے سے کام بھی لینا اور کتے سے نفرت بھی کرنا یہ نہیں ہے درست،
اسے محبوب مت بنائیں دل کا، لیکن اسے یعنی کہ اس طرح جیسے ایک ذہن ہے کہ پتہ نہیں کتا تو کوئی شیطان کا ہی وہ ہے چیلا، ایسا بھی کچھ نہیں، ٹھیک ہے؟ جو اس کو منع کر دیا گیا ہے اس کی کچھ وجوہات ہیں، اور اس سے لمٹ کیا گیا ہے، اس کو بالکل منع نہیں کیا گیا. ٹھیک ہو گیا.